اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آج کے اس پریس کانفرنس میں MQM پاکستان کے کارکنوں کی جانب سے آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اس اہم موضوع پر اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہماری آواز عوام تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیا۔ معزز صحافی حضرات، جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ بلوچستان بھر میں محکمہ تعلیم کی بربادی اور خالی اسامیوں کی خرید و فروخت اور میرٹ کے برعکس بندربانٹ تمام محکموں میں جاری ہے، اور اب اس کا سہرا بالخصوص صوبائی وزیر تعلیم اور اس معاشرے میں انصاف پھیلانے والی جماعت سے تعلق رکھنے والے نصیب اللہ مری صاحب اور سیکرٹری تعلیم و اسکولز عبدالرؤف بلوچ صاحب کی غفلت اور ان کی جانب سے ایڈورٹائز کیے گئے پوسٹوں کی آپ کے سامنے مثال ہے۔ آج کی اس اہم پریس کانفرنس کا مقصد محکمہ سیکنڈری ایجوکیشن اسکول سائڈ میں گریڈ 9 تا گریڈ 15 کی 9000 اسامیوں پر قواعد و ضوابط اور محکمہ SNGAD و تعلیم کے مروجہ طریقہ کار کے برعکس بھرتیوں کے متعلق ہے۔ جیسے کہ آپ کے معلوم ہے کہ محکمہ اسکول بلوچستان میں یونین کونسل کی سطح پر حالیہ 9000 اساتذہ کی بھرتیوں کا ٹھیکہ ایک پرائیویٹ کمپنی CTSP کیریئر ٹیسٹنگ سروس آف پاکستان اور سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی کوئٹہ، جو کہ ایک فیڈرل ادارہ ہے، کو مشترکہ طور پر دے چکی ہے، جو کہ سفارش کلچر کو فروغ دینے، محکمہ تعلیم کی نااہلی اور میرٹ کے برعکس اقدام ہے۔ کیونکہ خواتین کی بروری روڈ پر واقع یونیورسٹی سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی وفاقی حکومت، گورنر ہاؤس اور ہائر ایجوکیشن کے زیر اہتمام چل رہی ہے، تو اس صورتحال میں جہاں ایک طرف یہ خواتین کی یونیورسٹی خود آج اپنے اساتذہ کی تنخواہیں برابر کرنے کے لیے دربدر ہے، جہاں اس کی بد انتظامی کی اعلیٰ مثال یہ ہے کہ ماں سوائے اپنی بچیوں کی فیسز کے بڑھانے سے انہوں نے کوئی ایسا خاطر خواہ اقدام نہیں کیا کہ پاکستان کی بہترین یونیورسٹیوں میں ان کا شمار ہو۔ ان سب کے باوجود 9000 پوسٹوں کا ٹھیکہ ان کو دینا اور ان کے ذریعے بلوچستان ہائی کورٹ سے سرٹیفائیڈ کیریئر ٹیسٹنگ سروس، جس کو بلوچستان ہائی کورٹ نے فراڈ قرار دیا ہے اور اس پر پابندی قرار لگا دی ہے، اس کو ان پوسٹوں کا مشترکہ طور پر دینا، یہ صوبائی وزیر تعلیم اور خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کی اہلیت اور میرٹ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ چونکہ عدالت نے بھی CTSP پر پابندی لگا دی ہے، اس لیے محکمہ تعلیم کی اعلیٰ اسامیوں کو، جو کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ 9000 اسامیاں ہیں، اس کو ایک عام کمپنی کو دینا ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس کمپنی کو اور سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی، جہاں پہ آج بھی اس کی وائس چانسلر ایک ایڈ ہاک پوسٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے، جو کہ ایک نگراں گورنر صاحب نے منتخب کی تھی اور آج بھی اس کا مسئلہ چل رہا ہے، اس کے ذریعے جو خود انتظامی بحران کا شکار ہے، 9000 پوسٹوں کا دینا اور اناؤنس کرنا، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ میں یہاں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ بلوچستان کب تک اس طرح لاوارث رہے گا؟ بلوچستان کو کب تک کسی کے اشاروں پہ چلایا جائے گا؟ یہ مسئلہ صرف 9000 پوسٹوں کا نہیں، 9000 خاندانوں کے کفالت کا ہے۔ یہ مسئلہ صرف 9000 اسامیوں کا نہیں ہے، یہ اس صوبے کے بجٹ سے مختص کیے جانے والے وہ اربوں روپے ہیں جو چند افراد کی خواہشات پر پیسوں کے ذریعے خاندانوں میں جائیں گے۔ آپ المیہ دیکھ لیں کہ اس فراڈ میں آج بینک بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ 980 روپے فیس رکھنے والے سرکاری ادارے نے اب 1400 روپے فیس وصول کرنا شروع کر دیا ہے۔ جس صوبے میں روزگار کی یہ حالت ہو کہ لوگ خودکشی کر رہے ہو، جس صوبے میں بے روزگاری کی یہ حالت ہو کہ نوجوان بے روزگاری کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دے، وہاں آپ کس قانون کے تحت ان سے یہ فیس لے رہے ہیں؟ یہاں پہ کم سے کم اپلائی جو ہوتی ہے وہ 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ نوجوانوں کی ہوتی ہے۔ اگر اس فیس کو آپ لگا لیں، جو کہ TCS والوں کے ساتھ مل کے بھی ٹھیکہ کیا گیا ہے کہ آپ صرف جو اگر کوئی پوسٹ بھیجو گے، اگر یہ کاغذات بھیجو گے تو آپ صرف TCS کو دو گے، جو ایک بچے سے 350 روپے صرف اس قیمت میں لے رہے کہ ہم اس کو اسلام آباد بھیج رہے ہیں۔ وہ فراڈ CTSP جس کے مالک کا اگر نواکلی میں ہے،
جس کا دفتر جناٹون میں ہے وہ کاغذات اسلام آباد منگوا رہا ہے. ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کب تک اس عوام کو اس سے کتنے کما کر لوگ ہمیں سمجھ رہے. یہ لوگ جو جس کا دفتر کوئٹہ جناٹون میں اور کاغذات آپ اسلام آباد منگوا رہے, اس کا مطلب جو 1800 روپے فی بچہ آپ لے رہے, اگر صرف 1 لاکھ لوگ بھی اپلائی کر لے تو یہ تقریباً 60 سے 70 کروڑ روپے جمع ہو رہے. جس عوام کو آپ کچھ بھی نہیں دے رہے, روڈوں کی حالت در بدر ہے. کوئٹہ شہر میں آج بھی سریاب سے آتے ہوئے نوجوانوں کو 1 گھنٹہ لگتا ہے. سڑکوں کی یہ حالت ہے, ہسپتالوں کی یہ حالت ہے کہ بدبو سے لوگ وہاں پہ مریض علاج کی بجائے بدبو سے مر رہے. ان سب کے باوجود آپ کر کیا رہے, اس کے باوجود آپ اس عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے. ہمیں قومیت اور فرقے کے نام پہ تقسیم کرنے کے بعد, اور جب آپ نے یہاں پہ ہزاروں لاشیں گرائی, اب یہ بچ گیا کہ آپ لوگوں کی جیبوں کو کاٹ رہے. اس سے بڑی چوری اور کیا ہوگی؟ مجھے سمجھ یہ نہیں آتا کہ یہاں پہ اعلیٰ عدلیہ کیا کر رہی ہے. معذرت کے ساتھ, یہاں پہ جب عوام کا حقوق لوٹے جاتے ہیں, یہاں پہ جب عوام سے حیثیت لیے جاتے ہیں, اس کو توہین عوام نہیں کیا جاتا. موجود چیف جسٹس صاحب 60 سے 80 کروڑ روپے کی چوری ہو رہی ہے, دن دیہڑے ہو رہی ہے, عدالت کے سامنے ہو رہی ہے اور بینک کے ذریعے ہو رہی ہے. سی ٹی ایس پی کی ایلیجیبلٹی, سی ٹی ایس پی کا معیار, سی ٹی ایس پی کا کردار کیا ہے, یہ کون بتا سکتا ہے؟ سردار بہادر خان وومین یونیورسٹی جس کا پورے بلوچستان میں صرف 4 سے 5 کیمپس ہے, وہ پورے بلوچستان کے 32 اضلاع میں ٹیسٹ کس بنیاد پہ لے رہی ہے؟ وہ واشق میں کیسے لے گی, وہ آواران میں کیسے لے گی, وہ خاران میں کیسے لے گی, وہ لورلائی میں کیسے لے گی, وہ دکی میں کیسے لے گی؟ وہ بلوچ نوجوان جو آج بے روزگاری کی وجہ سے پہاڑ پر جانے کو تیار ہے, اس کو آپ کون سا تحفہ دے رہے ہیں؟ خدا را ایک تو اس صوبے میں ڈومیسائل والا ڈرامہ بند کر دے. جو ملتان, لاہور, دیگر شہروں سے آ کے اس صوبے میں ایک دن میں وہ ڈومیسائل بنا لیتے ہیں, اور یہاں کے مقامی قبائل جو 3-3, 4-4 مہینے ڈپٹی کمشنر صاحب کے دفتر جاتے اور ان کو کہتے ہیں لوکل کے کاغذات نہیں ہے. مقامی نوجوان کے لیے لوکل کے ڈاکومنٹس نہیں ہوتے ہیں. ڈومیسائل 1 گھنٹے میں بن جاتا ہے. جو ڈومیسائل کے لیے کمیٹی بنائی گئی تھی اس پر کیا ہوا؟ کیا کسی ڈپٹی کمشنر کو سسپینڈ کیا گیا؟ کیا کوئی کمشنر کی سزا میں لایا گیا؟ خدا را اس صوبے کے ساتھ مذاق بند کیا جائے. یہ جو پوسٹوں کے نام پہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ کا گٹھ جوڑ جاری ہے, ایم کیو ایم یا راستے سے ہٹے گے نہیں, یا آپ کو راستے سے ضرور ہٹائے گی. یہ ہمارا پہلا پریس کانفرنس ضرور ہے اس معاملے میں. اس معاملے کو ہم سیاست کے طور پہ پیش نہیں کر رہے, کیونکہ جتنے یہاں پہ ایم کیو ایم کے ساتھی بیٹھے ان میں سے کسی کا نہ بھائی اس میں اپلائی کر رہا ہے نہ اس, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بلوچستان بک چکا ہے. دے سولڈ آؤٹ بلوچستان آن چند روپیز. کب تک؟ بلوچستان اسمبلی میں ملا بھی بیٹھا ہے, خان بھی بیٹھا ہے, نواب بھی بیٹھا ہے, میر بھی بیٹھا ہے, سردار بھی بیٹھا ہے, پھر بھی بلوچستان اسمبلی میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. خدا را مولوی صاحب, ہمارے جنازے پہ 2-2 گھنٹے لیکچر دینے والوں, آج آپ کیا کر رہے ہو؟ سکندر ایڈوکیٹ صاحب, یہ کیا ہو رہا ہے اس صوبے کے ساتھ؟ ایک بچے کا والد جو 1000 روپے دیہڑی کما رہا ہے, اسے آپ 1400 روپے اس کا جیب کاٹ کے اس کو بولتے ہو میں آپ کو نوکری دوں گا, اور نوکری آپ بیچ رہے ہو. اس صوبے کا خدا را کوئی مالک ہے یہاں پہ؟ سردار اختر مینگل صاحب, محمود خان اچکزئی صاحب, آپ قدوس بزنجو کو جس انداز پہ سپورٹ کر رہے ہیں, آپ کو کیا مل رہا ہے یہ بھی عوام کو بتا دے. ہمیں پشتون بلوچ کا سبق پڑھانے والوں, آپ کیا کر رہے ہو؟ پشتون بلوچ عوام سے میری گزارش ہے کہ خدا را ان کو پہچانو. یہاں کے ہزارہ عوام سے میری گزارش ہے کہ خدا را ان کو پہچانو. بس ہو گیا. اب یہ پاکستان کا واحد وزیر اعلیٰ ہے جن کو مفتی محمود صاحب, بادشاہ خان صاحب, سردار عطا اللہ مینگل صاحب کی حمایت حاصل ہے. یہ وہ وزیر اعلیٰ ہے جن کو یہ سب سلیکٹڈ کہا کرتے تھے, آج سب اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اس چوری میں اس صوبے کی ساری جماعتیں ملوث ہیں. معذرت کے ساتھ اس میں اپوزیشن لیڈر کا بھی حصہ ہے, اس میں حکومت وزیر اعلیٰ کا بھی حصہ ہے, اس میں بادشاہ خان کے پیروکاروں کا بھی حصہ ہے, اس میں محمود خان کے پیروکاروں کا بھی حصہ ہے, اس میں سردار عطا اللہ مینگل صاحب کے پیروکاروں کا بھی حصہ ہے. ہم اس صوبے کے گورنر سے اپیل کرتے ہیں, گورنر صاحب آپ ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہو, آپ بابا سیاست سردار عطا اللہ مینگل کے پیروکار ہیں. خدا را اس پہ نوٹس لیں. اس صوبے کے ساتھ بہت مذاق ہو گیا ہے. سبزل روڈ 10 بار ٹینڈر ہوتا ہے, بن ایک بار بھی نہیں رہا. اس شہر میں اگر بن رہے تو آپ کو نواکلی روڈ پہ صرف پلازے بنتے نظر آئیں گے, یا ہمارے منسٹرز کے دبئی میں ٹاور نظر آئیں گے. خدا کی شان ہے, ایک وزیر اعلیٰ نے 4 ترجمان رکھے, کوئی اس کو دفاع نہیں کر رہا. آپ جس ترجمان کو رکھا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ بلوچستان کدھر ہے اور کیا ہے.
وہ بھی ایک ڈومیسائل پہ آئے ہوئے بلوچستان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ۔ میں آخری عرض یہ کر دوں، یہ جو 9000 کے نام پہ چوری جاری ہے، اس چوری کو ہم قطعاً نہیں ہونے دیں گے۔ بلوچستان کے یہ نوجوان جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ آج یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آج مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم کل سیکرٹری ایجوکیشن، منسٹر آف ایجوکیشن کو لیگل نوٹس بھی دے رہے ہیں، اور خاص کر نیشنل بینک کو ہم لوگ لیگل نوٹس دے رہے ہیں کہ 980 کی بجائے آپ 1400 کس مد میں لے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ہاتھ جوڑ کے چیف جسٹس بلوچستان سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را یہ عوام آپ کو 8 سے 10 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ اس لیے دیتی ہے کہ آپ ان کے مسائل دیکھیں۔ معذرت کے ساتھ ہماری عدلیہ پچھلے 2 مہینوں سے خان کو گھر سے نکالو، خان کو گھر کے اندر لے جاؤ۔ ہمارا مسئلہ خان صاحب نہیں ہے، اس ملک میں آج تک کوئی سرمایہ دار سزا نہیں ہوا ہے، نہ عمران خان سزا ہوں گے۔ یہ ٹوپی ڈرامہ متوسط طبقے کے ساتھ بند کیا جائے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپریشن کیا ہوتے ہیں، ہمارے گھر سیل کیے گئے تھے، ہمارے بلوچ نوجوان، پشتون مہاجر نوجوان لاپتہ ہے۔ خان صاحب کا کوئی بال بھی بگا نہیں کر سکتا، اس کا غریب کارکن ضلع شاہ کو ماریں گے۔ ایک خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے چیف جسٹس صاحب سے لے کر سیشن جج کے تک تمام مصروف ہے۔ اس مسئلے پہ چیف جسٹس صاحب کچھ نہیں کہہ رہے۔ معذرت کے ساتھ چیف صاحب، توہین عوام بھی ہوتی ہے، صرف توہین عدالت نہیں ہوتی، یہ توہین عوام ہو رہی ہے۔ یہ آپ کا آئینی و قانونی فرض ہے، ہم ٹیکس دیتے ہیں، اب ہمیں اپنا حصہ چاہیے۔ اس صوبے کو عامروں کے نام پہ چلانے میں، اس میں عامر کا اگر کوئی قصور ہے تو وہ واضح کر دے۔ ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں ہر ادارے کا حصہ ہے، یہ تقسیم کیے گئے یہ پوسٹیں۔ میں آخر میں معزز گورنر بلوچستان، چیف جسٹس بلوچستان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اس معاملے کو سمجھے۔ یہ 60 سے 70 کروڑ روپے جس مد میں جا رہے ہیں، سی ٹی ایس پی جس کا کوئی آگے پیچھے کوئی معیار نہیں ہے، سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی جو صرف بچیوں سے فیس لیتی ہے، جو پاکستان کی 10 بہترین یونیورسٹیوں میں نہیں ہے، اس کو آپ 9000 کے اسامیاں کس بیس پہ دے رہے، کس مد میں دے رہے، اس کو آپ پوچھ لیں۔ ہم چیف جسٹس صاحب کے پاس جا رہے اور ہم اس سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری سی پی کو نہ صرف ایکسیپٹ کر لے، اس کو اس طرح کا کیس بنا لے کہ آئندہ بلوچستان کے غریب بچوں سے کوئی 60 سے 70 کروڑ روپے نہ چھینے، اس امید کے ساتھ کہ اس صوبے میں اب انصاف کا سورج طلوع ہوگا، اب اعلیٰ عدلیہ کے وقار کا سورج طلوع ہوگا، اور عام عوام کے حقوق کا سورج طلوع ہوگا۔ میں ایم کیو ایم پاکستان کے نائب صدر محترم ملک طاہر شاوانی صاحب، علاؤدین ترین صاحب، کمانڈر ناصر بڑیج صاحب، شاہزیب صاحب و دیگر جو ہمارے ساتھ ساتھی بیٹھے، ابراہیم مینگل بھائی، جانزیب بھائی، عالمزیب ایڈوکیٹ بھائی سمیت ایک ایک ذمہ دار اور کارکن کا جانب سے، جانزیب مسخیر کی جانب سے آپ سب کا مشکور کہ آپ نے۔ اچھا، سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے جب بھی بلوچستان میں کوئی ایشو آئے، معذرت کے ساتھ یہاں پہ یا تو روڈ پہ کوئی سوشل میڈیا کا لڑکا کھڑا ہوا ہے یا ایم کیو ایم پاکستان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ دوسری بات یہ، جب یہ پوسٹیں اناؤنس ہوئی تو ہمیں پہلے دن یہ بتایا گیا، 4 سے 5 دن بعد ایک افواہ چلی کہ ہائی کورٹ سے اس پہ اسٹے آیا اور سی پی لگی ہے، تو ہم اس کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ ایک نام نہاد افواہ ہے، اس صوبے میں ہم کس سے گلہ کریں؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے اسٹے دیا ہوا ہے ورکرز ویلفیئر بورڈ کے 140 پوسٹوں پہ۔ چند دن پہلے روٹی کپڑا اور مکان کی سیاست کرنے والے، پاکستان کو آئین کا تحفہ دے کر احسان کرنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے فیڈرل منسٹر آتے ہیں اور بلوچستان ہائی کورٹ کو معذرت کے ساتھ جوتے کی نوک پہ رکھ کر 140 پوسٹوں کے آرڈر تقسیم کر کے جا رہے ہیں۔ یہ بلوچستان ہائی کورٹ کے وقار پہ سوال ہے۔ ہم اگر بات کرتے ہیں، ہم ثبوت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ، یہاں پہ ہم کس نظام سے آپ سے بات کریں، یہاں پہ فیڈرل منسٹر آیا اور لیبر ڈویژن کے تمام جو فلیٹس ہیں وہ سب فروخت کر دی، حالانکہ 1971 کا ان کا قانون ہے، ہمارا قانون نہیں، پاکستان کا قانون ہے کہ لیبر ڈپارٹمنٹ اپنی جائیداد کرائے پر دے سکتا ہے، فروخت نہیں کر سکتا۔ وہ فروخت ہو رہی ہے، ہم کس سے پوچھیں؟ آپ کو پتہ ہے آج اگر غریب آدمی عدالت جاتا ہے اس کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ و کلام ملنے کا بھی فیس لیتے ہیں۔ ہمارے پاس واحد آپ کا پلیٹ فارم ہے، ہم آ جائیں، ہم اس سے پہلے بھی دیکھ رہے تھے، ہم اس کے بعد بھی دیکھتے رہیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو نوجوان ہمارے ساتھ اب رابطے میں، جو شریف خاندانوں کے نوجوان آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے سب مڈل کلاس، وہ پہلے پڑھتے تھے، انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کیوں پڑھے؟ جرائم کی شرح بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے والد کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہمیں اسامیاں لے کر دے۔ تو یہ چیزیں سوچنے والی بات ہے۔
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फेडरल मिनिस्टर आके हाई कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे, तो हमें बलूचिस्तान में ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे सुप्रीम कौन है। जब हाई कोर्ट का फैसला फेडरल मिनिस्ट्री नहीं मान रही, वो जमात नहीं मान रही जो इस मुल्क पर आइन का एहसान कर रही है, मैं और आप क्या करेंगे? आप मिडिल क्लास क्या करेंगे? तो इसकी जहां तक हिस्से की बात है, हम अगर हिस्सा मांग रहे होते तो इंशाल्लाह आपके पास नहीं आते। बलूचिस्तान हुकूमत इस वक्त इतना कमज़ोर हो गया है कि कोई भी उस दरवाजे पे जाए वो साबिका चोरियों को बचाने के लिए आने वाले दौर में आपको सब कुछ देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मिडिल क्लास है, इस मुल्क को बनाया मिडिल क्लास ने, इस मुल्क को चलाया मिडिल क्लास ने, इस मुल्क को बचाएंगे मिडिल क्लास। के लिए तो हमने मुशावरत से ये तय किया, आपके ज़रिए हम ये आगाह कर रहे हैं कि कल सूबाई सेक्रेटरी जो है एजुकेशन के, उसको लीगल नोटिस जा रहा है। उसके साथ साथ सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी को लीगल नोटिस जा रहा है कि आप किस हैसियत से ये कर रहे हैं। उसके साथ साथ सूबाई वज़ीर तालीम को लीगल नोटिस जा रहा है। इन तीनों को हम लीगल नोटिस दे रहे हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द रमज़ान से पहले हम CP जमा करवा रहे हैं। उसके साथ साथ हम इनके मामलात को देख रहे हैं। इन सूबाई जो असम्बली है, जो कि गूंगी बहरी असम्बली है, जहाँ पे सिर्फ ठेकेदार बैठे, जहाँ पे मुल्ला भी चोर है, जहाँ पे खान भी चोर है, जहाँ पे नवाब भी चोर है, उसको जगाने के लिए हम वहाँ धरना दे रहे हैं। उसके सामने के खुदारा जाग जाओ, आखिर आप लोगों ने मरना है, कब तक आप वो इतना दौलत छोड़ोगे? आप हमारे चंद वज़रा की हालत आज देखो जो कि दुबई में जाके वहाँ बैठे और यहाँ का फंड ले जा रहे। तो ये हमारा आइंदा का अमल है। हम इंशाअल्लाह चैन से नहीं बैठेंगे इन पोस्टों को आम आदमी तक पहुँचाने और इसको पब्लिक। आज मैं एक बात यहाँ भूल गया, हमारी सबसे अहम मुतालिबा ये है कि इन पोस्टों के खिलाफ हम नहीं है, हम रोजगार के खिलाफ नहीं है। आपने पोस्टें देनी है, पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए करवाए। हमारे वजीर आला पता नहीं वो उस दिन किस मूड में थे, उसने एक बयान दिया कि आज के बाद 5 ग्रेड से ऊपर की सारी पोस्टें जो हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा। ये 12 तारीख को ये बयान देता है और 25 को ये जारी कर देता है। ये उसके बयानात की तजाद। इसका मतलब वजीर आला साहब या तो आप होश में नहीं होते या आपको अपनी बातें याद नहीं होती। इन दोनों में से आप तजाद निकाल। जी 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 आप फिर वही अदालत जा रहे। दूसरा आपने कहा था कि पब्लिक सर्विस कमीशन, तो क्या पब्लिक सर्विस कमीशन में वो नहीं है? दूसरी बात ये कि हमारे नोटिस में है कि ये जो एजुकेशन है, सबसे पहले उन्होंने इस पब्लिक सर्विस कमीशन से रब्ता किया कि ये पोस्टें आप लोग कर, लेकिन पब्लिक सर्विस ने इनकार कर दिया कि हम 100-200 पोस्टें भी नहीं कर सकते, ये हजारों की तादाद में। तो ये लोग तो गए थे, उसके साथ ऑन रिकॉर्ड है, वो कह रहे कि हम पब्लिक सर्विस कमीशन भी गए थे, हम लोगों ने दूसरे अदारों को भी किया दिया, और आप कह रहे थे कि वुमेन यूनिवर्सिटी नहीं है। ये वुमेन यूनिवर्सिटी के बिल्कुल मेरे ख्याल में प्रोफेसर है, लेक्चरर है, उनकी कमेटी से बना है, वर्किंग तो वही कर रहे हैं। अच्छा, इसमें शायद ज़रखान साहब आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। ये 32 अजला की पोस्ट है। वुमेन यूनिवर्सिटी का सारा स्टाफ वुमेन है। अब एक वुमेन, एक खातून इस कबायली मुआशरे में आवारान वाशिक या कोयटा के दूर दराज इलाकों चमन में खड़ी होकर वो कैसे 10 से 12 हज़ार नौजवानों से इम्तिहान लेगी? क्या इस आवाम के साथ मजाक नहीं है? जहाँ पे मर्द का जाना महाल है, वहाँ पे खातून इदारे के खवातीन को वहाँ कैसे भेज रहे? दूसरी बात ये हम फिर कह रहे, यहाँ पे क्या सूबाई हुकूमत फ्लॉप हो गई है? वो ये पोस्टों की टेस्ट नहीं ले सकते, इसका मतलब सूबाई हुकूमत खत्म हो गई। फिर तो पब्लिक सर्विस कमीशन के किरदार और मयार पे भी आवाज उठ रहा है। आप बनाए इसलिए गए कि आप इम्तिहान ले। पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब ये है कि वो लोगों से इम्तिहान लेके उनको लोगों को आगे लाए। अगर वो ये भी नहीं कर सकते तो फिर इस सूबे का फातिहा ही पढ़ लेते, फिर इस सूबे में बचा क्या? तीसरी बात ये, वो सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी, इस वक्त आप वहाँ जाए पाकिस्तान के 10 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में देख ले, उसमें सरदार बहादुर खान का दूर दूर तक जिक्र नहीं है। आप उसके जिम्मे बलूचिस्तान के 25 से 30 अरब रुपए का बजट लगा रहे, किस हैसियत में लगा रहे? हम रोजगार के खिलाफ नहीं है, हम कहते हैं खुदारा इस कौम के साथ मजाक नहीं करे। जो खवातीन कोयटा में तालीम हासिल करने के लिए घर से नहीं निकल सकती, उसको आप कोयटा से बेचकर कहाँ कहाँ वो टेस्ट लेंगी? क्या वो गवादर जा सकती है इन हालात में? इन अमन अमान क्या वो मुस्तकिल और शेरानी जा सकती है? इसका मतलब ये प्री प्लेन रिगिंग है, ये प्री प्लेन करप्शन का रास्ता है। इसको हमारे होते हुए, इनकम पाकिस्तान के होते हुए कभी इनका ये ख्वाब शर्मिंदा तामीर नहीं होगा। जी जी
अच्छा, मैं बार बार एक अर्ज कर रहा हूँ, इन पोस्टों को हम ये नहीं कहते कि आपके तरीके से कर ले या हमारी तरीके से कर। यहाँ पे हमारे वज़रा के इलाज, बैरून मुल्क इलाज जाने के लिए आपको पता होगा आज भी हमारे कुछ सेक्रेटरीज, कुछ हाई ऑफिशियल्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया व दिगर मुल्कों के दौरों पे और ट्रेनिंग के नाम पे वो अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं। तो उन अरबों रुपये खर्च करने के बजाय ये जो बच्चे आपको फीस दे रहे हैं, इस फीस को उठा के आप बाहर से नौजवान दिगर सूबों के एक टीम बना ले, उनको ले। आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, सबसे ऑनलाइन टेस्ट ले, उसी टाइम उनको अपना रिजल्ट ऑनलाइन बता दे कि आपकी ये गलती थी, ये हमने काटी, ये हमने दे दी। ये कोई खलाई काम नहीं है, आप इसके लिए टीम बना ले। आप बाहर से, हम ये नहीं कहते कि आप पसे पर्दा हमारे साथ बैठ जाए। इस प्रेस क्लब के अंदर, इस रोड पे नौजवानों को बुलाए, यहाँ पे रोजाना आपके प्रोटोकॉल के लिए रोड बंद होती है, एक दिन इस टेस्ट के नाम पे बंद हो। पूरे बलूचिस्तान के नौजवानों को बुलाए, यहाँ पे एक गैर सियासी एक ऐसी टीम बना दे जिसमें दिगर सूबों से प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स को बुला के, क्योंकि ये बलूचिस्तान के मुस्तकबिल का एजुकेशन का मामला है, ये हसास मामला है, और ये टेस्ट ऑनलाइन ले सामने, वहाँ से लोगों को उनका रिजल्ट दे। जो यहाँ पे लॉ कॉलेज में टेस्ट होता है या दिगर जो प्योर टेस्ट होती है जहाँ पे आपका मफाद नहीं होता है, वो आप कैसे कंडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में हर साल हज़ारों नौजवान टेस्ट देते हैं एडमिशन्स के लिए, वो कैसे कंडक्ट होते हैं। तो कहने का मकसद ये है, हम आज ये कह रहे हैं, ये आप किसी भी तरीके से हम आपको नहीं करने देंगे। ये ऑन बोर्ड होंगे, रोड पे ये टेस्ट होंगे, तो गरीब और अमीर का बच्चा एक साथ बैठ कर टेस्ट देगा, सामने एग्जामिनर बैठा होगा, वो ऑनलाइन उसको बताएगा कि ये आपकी गलती है। आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, कुछ एक टीम को पैसे देकर, उसको फीस देकर उसको हायर कर दे और सॉफ्टवेयर के जरिए एग्जाम ले एजुकेशन का, ताकि आपको अमीर व गरीब का पता चले कि आपको मेरिट और नॉन मेरिट का पता चले, आपको एजुकेशन और बगैर एजुकेशन लोगों का पता चले। आप एक सॉफ्टवेयर टीम हायर कर ले, उस सॉफ्टवेयर टीम के जरिए आप ये टेस्ट से ले। ये MQM पाकिस्तान आपसे वादा करती है कि MQM पाकिस्तान बलूचिस्तान में अपने कारकुनान, अपने लेक्चरर्स, अपने प्रोफेसर्स आपको रजाकाराना तौर पर इम्तिहान लेने नहीं, वहाँ के इंतजाम संभालने देगी। लेकिन खुदारा ये वो गवर्नमेंट ये बात करे जिसके अंदर ज़मीर जिंदा हो। आप ज़रा शहर में जाए, क्या हो रहा है। अब तो वज़ीर आला साहब की, जहां आपको खड्डा नजर आएगा उधर वज़ीर आला साहब की तस्वीर नजर आएगी। क्या इस तरह सूबा चलता है? तो यहाँ की बड़ी मेहरबानी।